السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وتصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 33 ہے، جس میں کل آپ کے سامنے میں نے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب مسلمان کفار منافقین کا ذکر کر دیا، یہود و نصارہ کی خصلتوں کا ذکر کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب احکامات ذکر کرنے کی طرف آیا۔ حلال حرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، عمل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے کچھ تذکرہ وصیت کے تعلق سے آیا تھا، وراثت کے تعلق سے آیا تھا، اسی کا ایک ٹکڑا اور رمضان کے احکامات کو اللہ رب العالمین اب یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے تدبر قرآن آیت کلاس نمبر 33 میں آیت نمبر 182 سے 186 تک تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین کئی احکامات جو رمضان سے جڑے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر شروعات میں ارشاد فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اگر تم میں سے کسی کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ وصیت کرنے والا کسی ایک طرف مائل ہو جائے گا یا گناہ کا عمل کرے گا، یعنی جان بوجھ کر غلط وصیت کرے گا، تو اگر ایسے انسان کی کوئی اصلاح کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ ول تو بنا رہا ہے، وصیت تو کر رہا ہے، پر ایک طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے، اٹریکٹ ہو رہا ہے، کسی ایک کو زیادہ حصہ دے رہا ہے، یا دوسری طرف گناہ کی وصیت کر رہا ہے، حرام کی وصیت کر رہا ہے، کسی ایک کو پورا مال دے رہا ہے، دوسرے کو خالی چھوڑ دے رہا ہے، اگر آپ کو ایسا معاملہ پتہ چل جائے تو آپ کو اصلاح کرنا چاہیے، حق بتانا چاہیے، اسے حق کی طرف لانا چاہیے، اور اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں، ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین رمضان کے احکامات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی یہ روزہ ایسا نہیں کہ صرف تمہیں دیا گیا، تم سے پہلے قوموں کو بھی دیے گئے، انداز الگ ہوتا تھا، دن الگ ہوتے تھے، کیفیت یہی رہتی تھی، لیکن تمہیں اسپیشلی اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ الگ سے رمضان کا دے دیا، لیکن روزے ہر امت پر اللہ رب العالمین نے فرض کیے۔ ایام معدودات، گنا ہوا وقت، لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں آپ کو روزے رکھنے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر رمضان میں کوئی انسان بیمار ہو جائے
یا سفر پر رہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کرے، بعد میں روزے رکھے، یعنی بیماری میں بھی روزے چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں بھی روزے کی رخصت ہے، بعد میں آپ قضا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، مشقت ہو، بیمار ہے، آزار ہے، بزرگ ہے، طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کی، تو وہ اپنے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر کوئی ویسے ہی مسکین کو کھانا کھلا دے تو بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو، یعنی روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ جتنی طاقت ہو ممکن پہلے روزے رکھے، اگر طاقت ہی نہ ہو، قوت نہ ہو، بیماری ایسی آ جائے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، تو اس صورت میں آپ کسی اور کو مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب، وبینات من الہدی، ہدایت کو بیان کرنے والی کتاب، بالکل صاف صاف بیان کرنے والی کتاب، والفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، کیا صحیح کیا غلط بتانے والی کتاب۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے کو دیکھ لے، حاضر رہے یعنی زندہ رہے، موجود رہے، تو وہ روزے رکھے، کمپلسری روزے رکھے، روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ ومن کان منکم ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر کوئی انسان بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے بعد میں رکھ سکتا ہے، لیکن سب کے لیے اجازت نہیں، عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں، آپ کو وقت پر روزہ رکھنا پڑے گا، کوئی آپشنل کام نہیں ہے یہ۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو حلال دیا ہے، جو بھی اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے، اس کا مقصد تمہاری آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل دینا نہیں چاہتا، یہ روزے رکھوا کر، بھوکا رکھوا کر کوئی مشکل نہیں دینا چاہتا، اللہ اس کے ذریعے تمہیں آسانی یعنی جنت دینا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور چاہیے کہ تم تعداد پوری کرو، یعنی پورے 30 دن اللہ تعالیٰ جب تک چاند نہ دکھائے تب تک روزے رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، دین دیا ہے، اس پر اللہ کی تکبیر بیان کرو کہ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، تو قابل تعریف ہے، تو قابل احترام ہے، اللہ مجد اور ثنا تیرے لیے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، طاقت قوت دیتا ہے، تو ہم تیری تکبیر بھی بیان کریں اور ہم تیرا شکر بھی ادا کریں۔ آخر کی آیت میں اللہ نے بڑی اسپیشل ایک چیز بتائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میرے بندے کو یہ بتانا، انی قریب، میں بندے کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ یہ مجھے پکاریں، چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، شاید کہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ یعنی اگر یہ مجھے پکاریں گے، اگر یہ مجھ سے مانگیں گے، اگر یہ مجھ پر ایمان رکھیں گے تو یہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ یہ مختصر سا ترجمہ جو آپ کے سامنے آیا، ایک بار پھر میں اس کو کلیئر کر دوں کہ شروعات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کرنے والے کا ذکر کیا کہ کسی ایک کو نہیں دینا، ایک طرف زیادہ اٹریکٹ نہیں ہونا، جب کرنا حق کی وصیت کرنا، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو اسے رکنا بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے روزے تم پر فرض کیے جیسے تم سے ان پہلی امتوں پر فرض کیے، یعنی روزے سب کو دیے گئے، مقصد تھا تقویٰ۔ پھر اس کے بعد احکامات بتائے کہ اگر کوئی بیمار ہو، اگر کوئی سفر پر ہو، یا روزے کی طاقت نہ رکھے۔ اب طاقت رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی بولتے مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ طاقت نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے ہی نہ رکھ پاؤ، شوگر ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزے بھوکے رہ جاؤ گے تو مر جاؤ گے، یا ایسے بیمار ہو کہ طاقت ہی نہیں بھوکے پیاسے رہنے کی، اس صورت میں آپ اپنی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اگر آپ ویسے ہی کھلائیں تو یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے۔ پھر اللہ نے کہا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن ہدایت والی کتاب، قرآن بیان کرنے والی کتاب، قرآن حق باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ پھر اللہ نے کہا جو رمضان میں ہے وہ روزے رکھے، سب کو روزے رکھنا پڑیں گے۔ پھر اللہ نے کہا میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، نہ کہ مشکل چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی بات بتائی
کہ بندے کو اس بات کا یقین اور اعتماد کرنا چاہیے کہ اس کا رب اس کے قریب ہے، اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کی صدائیں سنتا ہے۔ جب بندہ اسے پکارتا ہے اللہ رب العالمین اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگو فوراً مل جائے، پر اللہ جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں سے غافل ہے۔ اللہ کو کبھی بھی بندے کو غافل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تو غافل، اللہ نے میری سنی نہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ دینا کب اور کس طریقے سے یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اب آج کی آیتوں کے مشکل الفاظ کی اگر ہم بات کریں، خافا فیئرڈ، ڈرا یا ڈرے، جو ڈرتا ہے۔ محسن ول میکر، وصیت بنانے والا، محسن وصیت بنانے والا۔ جینفن پارشلٹی، جو ہمارے ہوتی ہے نا، فرق کرنا، ایک طرف زیادہ اٹریکٹ ہونا، ایک طرف جھکنا، جھکاؤ۔ اس کے بعد اسمن سن، گناہ، اسمن سن گناہ۔ الصیام فاسٹ، روزہ یا روزے، صوم ایک کو کہتے ہیں، سیام بہت سارے روزوں کو کہتے ہیں۔ سفر جرنی، سفر کو سفر ہی کہتے ہیں اردو میں بھی۔ عدتن کاؤنٹنگ، گنتی، یعنی کچھ دن فکس گنتی ہے جتنے دن آپ کو روزے رکھنا ہوں گے۔ معدودات فیو ڈیز، کچھ دن فکس ہوتے ہیں، یا تو 29 یا 30، ایسا نہیں کہ پورے 4 مہینے روزے رکھنا ہے آپ کو۔ ایام اخر ادر ڈیز، دوسرے دن۔ ایام اخر مینس دوسرے دن، یعنی اگر کوئی رمضان میں روزے نہ رکھ پائے تو وہ دوسرے دن یعنی بعد میں روزوں کی تعداد کو مکمل کرے۔ یطیقونہ، دوز ہو فائنڈ ڈیفیکلٹ، یطیقونہ یعنی وہ لوگ جنہیں روزے رکھنے میں دقت ہو، مشقت ہو، پریشانی ہو۔ یطیقونہ، طاقت ہی نہ رکھیں، پریشان رہیں۔ فدیتن رینسم، بدلہ، فدیتن مینس بدلہ۔ آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے، بالکل طاقت نہیں، بیماری ہے، آزاری ہے، تو آپ اپنے بدلے کسی اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، یہ اس روزے کی قضا ہو جائے گی آپ کی طرف سے۔ شہر رمضان، the month of رمضان، رمضان کا مہینہ۔ شہر رمضان مینس رمضان کا مہینہ۔ فرقان، who differentiate between right and wrong، فرقان کس سے کہا جاتا ہے؟ جو حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر دے، جو قرآن کرتا ہے۔ آپ کو ایک عمل کرنا ہے، صحیح ہے یا غلط کون بتاتا ہے؟ قرآن۔ حلال ہے حرام ہے کون بتاتا ہے؟ قرآن۔ کرنا نہیں کرنا کون بتاتا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس کے بعد شہیدہ، سائٹس، دیکھا، حاضر ہوا، دیکھا حاضر ہوا، یعنی جو رمضان میں دیکھ رہا ہے کہ رمضان چل رہا ہے، حاضر ہے، تو اسے روزے رکھنا پڑیں گے۔ یریدو وانٹ، چاہتا ہے، یریدو وانٹ چاہتا ہے۔ الیسر ایز، آسانی، الیسر مینس ایز، آسانی، اور العسر مینس ہارڈشپ، سختی، تنگی۔ عسر، عسر کہا جاتا ہے تنگی اور سختی کو۔ وَلِتُکْمِلُ، سو دیٹ یو کمپلیٹ، وَلِتُکْمِلُ تو چاہیے کہ وہ مکمل کریں، چاہیے کہ وہ مکمل کریں، پورا کریں۔ وَلِتُكَبِّرُ، اینڈ دیٹ یو میگنیفائی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ، تکبیر بیان کرو کہ اللہ بڑا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ قریب، نیئر، پاس، قریب مینس نیئر، پاس۔ اجیبو، آئی رسپونڈ ٹو، میں جواب دیتا ہوں، رسپانس دیتا ہوں، اسے کی باتوں کا، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یرشدون، واک ان دا رائٹ وے، صحیح راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ یرشدون، ہدایت کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ یہ آج کی آیت کے کچھ مشکل الفاظ جو میری نظر میں تھے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی بنیاد تدبر کی طرف کہ ان آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا۔ احکامات تو آپ کے سامنے کلیئر ہے،
اور یہاں پر مقصد میرا سارے احکامات بتانا نہیں، پھر بھی جتنے آئیں کہ مسافر ہے، اگر بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے، ایسا بیمار ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو، وہ اپنے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، پر باقی سب کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ بنیادی احکامات ہیں۔ لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں تدبر کی۔ تو تدبر کئی چیزوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، گناہ اور غلط سے روکنا مومن کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی گناہ کا عمل کر رہا ہے، جیسے یہاں وصیت کے بارے میں کہا ہے سٹارٹنگ میں کہ اگر کوئی غلط وصیت کر رہا ہے، ٹریکٹ ہو رہا ہے ایک طرف، غلط فیصلہ کر رہا ہے، تو آپ اسے سمجھائیں، بتائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، پر اس کا طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دو، گندے الفاظ استعمال کرو، محفلوں میں ذلیل کرنا شروع کر دو، اکیلے میں تنہائی میں سمجھاؤ، مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا اللہ اور بندے کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے۔ پر آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے پہنچانا، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات یہ پتا چلی کہ گناہ اور غلط سے روکنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، ہر گناہ کی معافی ممکن ہے، بس سچے دل سے مانگی جائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت بھی کر رہا ہے، سمجھانے پر مان جائے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتا چلا ہر گناہ کی معافی ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ معافی مانگی تو جائے، سچے دل سے پکارا تو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر بندہ پکار لے، اللہ رب العالمین اس کے کوئی گناہ کو باقی نہ چھوڑے گا، کیونکہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 3، سیام، صوم کسے کہتے ہیں؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے روزہ؟ اصطلاح شریعت میں روزہ کیا ہے؟ اگر آپ صوم کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹاپ، رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانا مطلب صوم۔ صوم مینس رک جانا۔ پر شریعت میں روزے کا مطلب کیا؟ روزے کا مطلب ہے کھانے پینے اور شہوتوں سے اللہ کی رضا کے لیے سورج اگنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور شہوتوں سے رک جانا صبح صادق سے سورج کے ڈوبنے تک روزہ کہلاتا ہے۔ اسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ روزہ اسے کہا جاتا ہے۔ آپ حلال کھانا نہیں کھا سکتے، آپ حلال پانی نہیں پی سکتے، آپ کی بیوی آپ کے لیے اس وقت حرام ہو جاتی ہے۔ کب تک؟ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اس چیز کو اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اسے روزہ کہا جاتا ہے، اسے صوم کہا جاتا ہے۔ تو صوم کا ڈکشنری میں میننگ ہوتا ہے رکنا، اور اصطلاح میں میننگ میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 4، شریعت اسلام کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی پیاری چیز پتہ چلتی ہے، شریعت اسلام کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ توحید سارے انبیاء نے ایک جیسی سکھائی، کبھی بدلی نہیں۔ عبادتیں تقریباً ایک جیسی جو بنیادیں تھیں سارے انبیاء نے بتائیں۔ جیسے اللہ نے یہاں پر یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے تمہیں بھی دیے، تم سے پہلوں کو بھی دیے۔ تو شریعت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، پر بدعت تبدیل ہوتی ہے۔ ہر شہر کی الگ الگ بدعت ہے، محلوں کی الگ الگ بدعت ہے۔ 10 سال پہلے کی بدعت الگ، 10 سال بعد کی بدعت الگ۔ اور آپ توحید کی، عقیدے کی، نماز کے، روزے کی بات کرو تو ساری دنیا میں چائنیز ہو، جاپنیز ہو، رشین ہو، کوئی بھی ہو، وہ وہی روزہ رکھے گا، وہی نماز پڑھے گا، وہی عبادت کرے گا، کیونکہ شریعت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن بدعت تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ بدعت انسان بناتا ہے، اور شریعت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ اللہ نے جو شریعت بنائی وہ کبھی بھی تبدیل بدلتی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ نمبر 5، اللہ نے دین اسلام میں بہت آسانیاں رکھی ہے۔ اللہ نے دین اسلام میں بہت آسانیاں رکھی ہے، اور خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ آسانیاں رکھی ہیں۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل آئے، کتنی سختیاں اللہ نے کی ان پر۔ بعض جگہ آتا ہے کہ اگر ان کے کپڑوں پر پیشاب کا چھینٹا گر جاتا، کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، ہمیں کیا کہا؟ دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی، تو ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آسان شریعت دی۔ ہم بعد میں آئے، ہماری عمر سب سے چھوٹی امتوں میں ہے۔ پہلے کے لوگ 500 سال، 1000 سال جیتے تھے، ہم 5، 50، 60 سال جینے والے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان شریعت دی، چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے ثواب دیے، تو اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 6،
اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ نے کیوں کہا کہ تم سے پہلے بھی روزے دیے؟ صرف تمہیں اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی روزے دیے۔ کیوں کہا اللہ نے یہ؟ تاکہ عمل کرنے میں طاقت اور زیادہ بڑھ جائے۔ ہم سے پہلے کر کے سب جا چکے ہیں، کوئی ایسا نہیں امپاسبل کام ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ رمضان ہے، گرمی ہے، پیاسے رہنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے لوگ ورک کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دن بھر بھٹکتے ہیں، اپنے کام پورے کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پر روزے نہیں چھوڑتے۔ اور جو چھوڑنے والے گھروں میں پڑے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اور اس کے بعد روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور ان کے سامنے ایک انسان، جفا کش انسان، دن بھر محنت کرنے والا، وہی روٹین پر جانے والا، وہی روٹین پر آنے والا، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور سفر بھی کرتا ہے، اپنی دکان جاتا ہے، کاروبار پر جاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ خواتین عام دنوں سے زیادہ رمضان میں کام کرتی ہیں پر روزہ رکھتی ہیں، اور جو نہ رکھنے والے ہوں وہ ہر حال میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ عمل کرنے میں طاقت بڑھ جائے، عمل کرنے میں قوت بڑھ جائے، کہ جب ہم سے پہلے کر چکے ہیں تو ہمارے لیے کون سا کام مشکل ہے، انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد روزے کا مقصد کیا ہے؟ ایک پوائنٹ کے طور پر آپ اس کو یہاں لکھ لیجئے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو روزے کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ مقصد بتائے، وہ پوائنٹ کی شکل میں آپ لکھ لیجئے۔ نمبر 1، تقوی، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ کیسے؟ آپ بھوکے پیاسے جب پڑ جاتے ہیں نا، 5-10 رمضان گزرنے کے بعد طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے، عصر کے ٹائم آدمی کام نہیں کر پاتا، اس وقت اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میری اوقات کیا ہے، تو کھانا نہ دے تو جسم کام نہ کرے، تو پانی نہ دے تو میری طاقت چلی جائے۔ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے روزے کا ایک مقصد ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے کیسے، تو آپ ایکسپلین کرنا آپ کو آنا چاہیے کہ جب رمضان کے روزے میں انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، طاقت جسم کی چلی جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، طاقت تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو پہلا مقصد ہے تقوی۔ نمبر 2، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تو بڑا اکبر ہے، اللہ تعالیٰ تو اکبر ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ کھانا جو میں کل تک کھاتا تھا اس کی اہمیت پتہ نہیں تھی، جو پانی پیتا تھا اس کی اہمیت پتہ نہیں تھی، آج میں گرمی میں جب بھوکا پیاسا رہا تب پتہ چلا کہ طاقت تو صرف تیری ہے، اس جسم کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ کھانا جائے تو میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ بناتا، میں وہ بناتا، اللہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک 4-5 دن کھانا اگر بند ہو جائے تو میری اوقات ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ طاقت قوت اختیار صرف تیرا ہے، تکبیر صرف تیری ہے، بڑائی صرف تیری ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے روزے کا دوسرا مقصد ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کہ یقیناً طاقت قوت اور اختیار تو صرف اللہ کا ہے۔ تیسرا مقصد ہے شکر۔ اللہ نے کہا نا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیسے؟ کہ رمضان کے پہلے جیسے ہماری عام عادت ہوتی ہے، کھانا سامنے آ رہے، میں یہ نہیں کھاتا، یہ سبزی نہیں کھاتا، یہ روٹی نہیں کھاتا، ایسا پانی نہیں پیتا، اتنا ٹھنڈا پانی پیتا، پر جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تب لگتا وہ بھی مل جائے تو ابھی کھا لوں، وہ پانی مل جائے تو ابھی پی لوں۔ تو اللہ کہتا ہے اس کا مقصد ہے تو شکر ادا کر کے، اللہ تیرا کھانا تیری کتنی بڑی نعمت ہے، پانی تیری کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ تو کتنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ رمضان میں جب تیرے دسترخوان پر طرح طرح کے فروٹس، طرح طرح کا کھانا آئے، تب تو اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ میری طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پیسہ نہیں تھا، پر تو میرے دسترخوان کو وسیع کر رہا ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے شکر ادا کرنا۔ اور چوتھا اور آخری مقصد ہے شہوت کو توڑنا، حرام کی جو لذت ہوتی ہے اس سے کمزور کرنا۔ ایک مقصد روزے کا یہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے کہا وہ لوگ جن کی شادی میں تاخیر ہو، شادی لیٹ ہو، انہیں کہا گیا زیادہ روزے رکھیں تاکہ ان کی شہوتیں کمزور ہو۔ تو یہ 4 بنیادی مقصد جو اللہ رب العالمین نے روزے کے یہاں پر بتائے، اور ایک مقصد اللہ کے نبی نے بتایا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ نمبر 8، روزے کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی؟ روزے کو اتنی اہمیت کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بیان کیا؟ اور اگر حدیثوں کو اٹھائیں تو اور زیادہ تفصیل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا، روزے کا یہ ثواب وہ ثواب۔ میری کئی تقریریں یوٹیوب پر موجود ہے روزے اور رمضان کے ثواب اور فضیلت کے تعلق سے۔ تو روزے کو اتنی اہمیت کیوں؟ اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی۔ سب سے پہلی وجہ ہے
کہ اس سے انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے، حرام کی لذتیں ٹوٹتی ہیں، ایک تو یہ وجہ، اور دوسری بڑی وجہ ہے روزے میں آدمی ریاکاری نہیں کر پاتا ہے۔ ہر کام میں تو ہم لوگ ریاکاری کرتے ہیں نا، جیسے نماز، کوئی اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہم نماز اور زیادہ اچھی پڑھنے لگتے ہیں، اور زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ صدقہ خیرات اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور زیادہ دینا شروع کر دیتے تاکہ سخی کہا جائے، دینے والا کہا جائے۔ پر روزے کا مسئلہ ایسا، اس میں آپ ریاکاری نہیں کر سکتے۔ پیٹ کی بھوک کیسے دکھاؤ گے، پیاس کیسے دکھاؤ گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو بہت زیادہ اہمیت دی، کیونکہ روزے میں ریاکاری کے امکانات بالکل 0% پر آ جاتے ہیں۔ بہت کم ممکن ہوتا ہے کہ آدمی اس میں ریاکاری کر پائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو بہت زیادہ اہمیت دی، روزے کا بہت زیادہ تذکرہ کیا۔ ایک تو اس سے شہوت ٹوٹتی ہے، دوسرا اس میں ریاکاری کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، مریض، مسافر اور جس کی طاقت نہ ہو وہ روزہ چھوڑ کر ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ مریض اور مسافر روزے کی قضا کریں گے، اور جس کی طاقت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی وہ اپنے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ دونوں کو الگ الگ ذکر کیجئے گا، مریض اور مسافر۔ اس ٹائم چھوڑے گا، بعد میں قضا کرے گا، لیکن جس کی طاقت ہی نہ ہو، ایسی بیماری جو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو، ایسا انسان اپنی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے تو کافی ہے، ہر دن ایک آدمی کو ایک ٹائم کا کھانا دے دے، انشاءاللہ وہ اس کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ دو الگ الگ چیزیں لکھیے گا، مریض اور مسافر اس ٹائم روزہ چھوڑیں گے، بعد میں قضا کریں گے، اور جس کی طاقت ہی نہ ہو وہ بعد میں وہ اسی وقت ایک مسکین کو روز کھانا کھلائے گا اپنے بدلے۔ نمبر 10، قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے رمضان میں قرآن کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا نا کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو قرآن کا رمضان سے ایک ضبط ہے، ایک کنیکشن ہے، ایک بہت گہرا ضبط اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو رمضان میں قرآن سے محبت بڑھا دینا چاہیے، تلاوت زیادہ کرنا چاہیے، درس زیادہ دینا چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے۔ جو طاقت اللہ نے دی ہے، رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو رمضان میں قرآن کا اہتمام ایک مومن کو بڑھا دینا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن ہدایت ہے، بیان ہے، فرقان ہے۔ یہ تین چیزیں پتہ چلی۔ قرآن ہدایت ہے، جب ڈھونڈنا ہو یہاں آ کر ڈھونڈ لینا، بیان ہے، ہر چیز بیان کی اللہ نے قرآن میں، کچھ چھوڑا نہیں، اور فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ جب سامنے قرآن آ جائے نا، عمل کر لینا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تو یہ بول رہا ہے، میرا دماغ تو یہ بول رہا ہے، میرا اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان، کچھ نہیں۔ اللہ نے بولا ہے نا، عمل کرنا ہے، بات ختم۔ اس کے بعد دماغ اور عقل نہیں چلانا چاہیے۔ یہاں پر یہ اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو قرآن کی تین خاصیتیں بھی آپ لکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم چیز، آیت نمبر 186 کا مفہوم کیا ہے؟ اس پر ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ پوری توحید اس پر منحصر ہے، پوری توحید کا دار و مدار اس پر ہے، پورے عقیدے کا دار و مدار اس آیت پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ہمارا عقیدہ بیان کر دیا۔ تو اس آیت سے آپ کیا سمجھے؟ آیت نمبر 186 سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہے، بندے کو اسے پکارنا چاہیے۔ اللہ نے ایک بڑے پیارے انداز میں کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرا بندہ جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، رب کے بارے میں بتاؤ نا، رب کے بارے میں بتاؤ نا، تو اسے جانتے ہیں کیا بتانا؟ انی قریب۔ ایزیلی، بالکل آسانی سے کسی سے بھی ترجمہ کروا لو، مدرسے کے چھوٹے بچوں سے ترجمہ کروا لو۔ قریب کا مطلب ہوتا ہے قریب، نیئر، بالکل پاس، بات ختم۔ اللہ قریب ہے۔ اچھا، اللہ نے کہا قریب بولنے کے بعد تم کنفیوز نہ ہو جائے تو اس کو اور زیادہ کلیئر اللہ نے کیا کہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے پکارو، مجھ پر ایمان رکھو۔ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انی قریب، اور قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے نا، میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سوچئے اس رب کو نہ پکارا جائے، اس رب کو پکارنے کے لیے ذریعے تلاش کیے جائیں، اس رب کو پکارنے کے لیے 500-600 کلومیٹر کا سفر کیا جائے،
اس رب کے پاس جانے کے لیے کسی اور کو پکارا جائے، ارے وہ رب کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، میں پاس ہوں، پکار کا جواب دیتا ہوں، پکارو تو صحیح، مانگو تو صحیح، بلاؤ تو صحیح، جب مانگو گے رب تب سنے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کلیئر ہمیں یہ عقیدہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ پر یہاں پر ہمارے ایک عجیب شوشہ بیان کیا جاتا ہے، صاحب پکار تو لیں پر ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ کو کیسے پکاریں، ڈائریکٹ کیسے مانگیں؟ تو اس کے لیے ایک ایگزامپل اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا، آپ کتنے ہی گنہگار ہو جاؤ، کیا اپنے آپ کو ابلیس سے بڑا گنہگار سمجھتے ہو کیا؟ آپ یہ کہتے ہو کہ میں ابلیس سے بڑا گنہگار ہوں؟ کوئی نہیں بولے گا۔ ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا جنت سے، چلا جا تو مردود ہے، اس نے ڈائریکٹلی اللہ کو پکار کر کہا تھا ربی، اے رب ٹھیک ہے نا، میرا فیصلہ ہو گیا نا، مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگی اس نے ڈائریکٹ، ابلیس گنہگار وہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، کہا جا قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اس سے بڑے گنہگار تو ہم نہیں ہیں نا، اس سے بڑا خطا کار تو ہم نہیں ہیں نا۔ پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ جب بندہ دل سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کی صداؤں کو، اس کی دعاؤں کو، اس کی فریادوں کو رد نہیں کرتا۔ چاہیے کہ بندہ مانگے تو صحیح، پکارے تو صحیح، پر ہم پکارنے کا طریقہ نہیں جانتے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پکارو، مانگو۔ یہاں پر ہمیں ایک بڑی اہم چیز پتہ چلی کہ اللہ کو ہمیں پکارتے رہنا چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اخیر میں کچھ باتیں عمل کے تعلق سے، تو عمل میں پتہ چلا روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ روزہ اللہ کو بڑا پسند ہے، پسندیدہ عبادت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن سے محبت کریں، اس کی تلاوت کریں۔ قرآن سے محبت کریں اور اس کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، روزے کے مقصد کو سمجھ کر روزہ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ سالوں سے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں روزہ رکھ کیوں رہے ہیں۔ تقویٰ، شکر، اللہ کی تکبیر، شہوتوں کو توڑنا، یہ سارے مقصدوں کو ذہن میں رکھ کر روزہ رکھا جائے، تاکہ یہ روزہ ہماری زندگی کو بہترین بنانے والا بن جائے۔ اور آخری چیز، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، دعا صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں پکارا جائے، اللہ رب العالمین کے آگے فریادیں کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ یہ کچھ چیزیں بنیادی طور پر جو آج کی باتوں میں ہمارے سامنے آئیں اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو غفور، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر۔ اے اللہ ہم تیرے آگے محتاج، تیرے آگے فقیر۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی ہم تمام کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، قرآن کو پڑھنے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔